السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان لیاقت. میں ایک کیمیکل انجینئر ہوں اور آج میرے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمان بدر. عبدالرحمان بدر بھی ایک کیمیکل انجینئر ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سبحان محمود. سبحان محمود بھی ایک کیمیکل انجینئر ہے اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اچھا، میں نا آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. کل کیا ہوا کہ میں کچھ بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلا گیا اور غلطی سے میرے سے لگ گیا چھکا اور بال چلے گی 7 لوگوں کے گھر. بھائی اتنی لڑائی، میں تو توبہ کر کے واپس آ گیا. بال نہیں مجھے نہیں واپس. کوئی گلوب شلوب توڑا ہونا ہے, کوئی کھڑکی چھڑکی توڑی ہونی ہے, لڑائی ابھی تو نہیں ہوئی. ویسے ہے تو یہ جھوٹ ہی, لیکن پھر بھی عثمان کی اسٹوری پہ یقین کر لیتے کہ عثمان نے چھکا مار دیا. نہیں یہ بہرحال سوسائٹی کے جناب, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ بال جانے پہ لڑائی شروع ہو گئی, یہ میں سمجھتا ہوں عدم برداشت ہے. کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے اس کا بہت ہی اچھا کرکس نکال دیا. کیوں سبحان عدم برداشت کے اوپر آپ کو کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اصل میں جو عدم برداشت ہے نا, اس کا ہم کیونکہ ابھی اسٹارٹ ہو رہی ہے اس پوڈ کاسٹ کا, ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں تو ہمیں گراؤنڈ لیول سے اسٹارٹ کرنا چاہیے ہر چیز کو. سو گراؤنڈ لیول از آلویز دا وین وی یو فائنڈ آؤٹ دا روٹ کوزز نا. سو اس کا روٹ کوز ہے مجھے لگتا ہے عدم برداشت کا فرقہ واریت کا بڑھ جانا. اب فرقہ واریت ان ٹرمز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی, فرقہ واریت ان ٹرمز آف ریلیجیس کانفلکٹس, اور فرقہ واریت ان ٹرمز آف سوشل کانفلکٹس. سو یہ ساری فرقہ واریت جو ہے وہ عدم برداشت کے وجہ بنتی ہیں, اور اسی کی وجہ سے عدم برداشت کا ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ان ہو رہا ہے. اچھا، یہ سبحان نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ ویسے یہ سارے ایک ڈفرینٹ کازز بن جاتے ہیں. اس سب کو جسٹ عدم برداشت کے ساتھ ملانا میرا خیال ہے ایسے ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا مثلاً فرقہ واریت کے اندر آپ کو مذہبی فرقہ واریت بھی آ جاتی ہے, کچھ سیاسی فرقہ واریت بھی آ جاتی ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, کیا سب کی سب عدم برداشت سے ملتی ہیں؟ میرا ایسے ماننا نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, سبحان نے یہ کہا کہ عدم برداشت کا روٹ کوز جو ہے وہ فرقہ واریت ہے. ایسی ہے جی. مجھے لگتا ہے کہ فرقہ واریت کا روٹ کوز جو ہے وہ عدم برداشت ہے. یعنی دو بڑی الگ الگ چیزیں ہیں یہ. کہ فرقہ واریت بیسیکلی آپ نے پولیٹیکل کی بات کی, ریلیجیس پوائنٹ آف ویو, سوشل پوائنٹ آف ویو سے بات کی, تو بیسیکلی تفرقہ ہے نا, آپس کی پھوٹ. تو وہ اختلافات کا اس حد تک پہنچ جانا کہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہ کیا جائے, تو وہ عدم برداشت روٹ کوز ہے فرقہ واریت کا. یعنی کہ عدم برداشت نے جنم دیا اس تفرقے کو, اس آپس کی پھوٹ کو, اس معاشرے کی توڑ کو, کہ جناب آج ہمسایہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ایون کہ سکے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں جناب, دو پارٹیز کے پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہوئی ہے تو بلانا چھوڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ ہے کہ فرقہ واریت کا روٹ کوز عدم برداشت نہیں, عدم برداشت کا روٹ کوز پیچھے. ایک حد تک آپ لوگوں کا اوپینین بھی اس لیے, ایک حد تک آپ لوگوں کا اوپینین بھی اس بارے میں ٹھیک ہے, لیکن مجھے کیا لگتا ہے کہ جب آپ کے اندر فرقہ واریت یا جب بھی کسی چیز کے اوپر آپ اسٹرانگ بلیف رکھنا شروع کرتے ہیں نا, جب آپ کسی کے اوپر ہارڈ ہو جاتے ہیں کسی چیز کے اوپر, عدم برداشت آپ کے اندر تبھی آتی ہے. اس سے پہلے آپ کے اندر عدم برداشت والا جو چکر ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لو کہ کافر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہیں برداشت کر پاتے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بلیفس پہ بہت زیادہ ہارڈ تھے. اگر وہ سافٹ ہوتے نا تو وہ ان کی بات کو سنتے, ایکچولی وہ ان کی بات کو ابھی سنتے ہی نہیں تھے, کیونکہ وہ اپنے بلیفس کے اوپر بہت ہارڈ تھے. تو میرے خیال سے کہ جب آپ اپنے بلیفس کے اوپر ہارڈ ہوتے ہیں تبھی فرقہ واریت جنم لیتی ہے. فرقہ واریت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے فرقے کے ساتھ ایسا جڑ جانا کہ دوسرے کے فرقے کو سننا ہی نہ. تو اس کا مطلب کہ فرقہ واریت ہی از ایکچولی دا مین روٹ کوز آف عدم برداشت. اب آپ کا اس پہ کیا دیکھ؟ ویسے یہ تھوڑی سی فلسافیکل ڈسکشن ہوگی. وہ کہتے ہیں نا پہلے مرغی آئی تھی یا پہلے انڈا آیا؟ پہلے انڈا, ادھر ہی بات چلے گی ہے. تو مجھے لگتا ہے ابھی تھوڑا سا ٹاپک کو بڑھاتے ہیں. ایک اس کا نا اور جو میری نظر میں وجہ ہے, جو بہت بڑی وجہ ہے, اور کئی جگہ ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارمز پہ, کہ صرف تنقید کرنا. ہم دیکھتے ہیں ہماری عوام کے اندر, خاص کر ہماری یوتھ جو ہے, مور دین 65% آبادی ہماری یوتھ کی ہے. 99% لوگوں کا یہی شیوا ہے کہ جناب بیٹھ کر اپنے واٹس ایپ, فیس بک پہ, وہ آپ اکثر عثمان لفظ بولتا ہے سوشل میڈیا واریئرز, وہ جناب بنے ہوئے ہیں عملی طور پر 0/0. یعنی کہ پریکٹیکلی ان کو دیکھیں کہ وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں سوسائٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے, تو وہ جناب بالکل زیرو ہے. اور تنقیدیں ان سے جتنی مرضی کرا لو. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی وجہ معاشرے میں بگاڑ کی, کہ باتیں کرنے والے تو بہت لوگ ہیں, مسئلوں کو ڈسکس کرنے والے بہت لوگ ہیں,
لیکن مسئلوں کو حل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت کم نظر آتے ہیں ہمیں. اچھا میں نا اس میں سوری سبحان میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں نا, جو آپ نے جیسے فیس بک واریئرز کے بارے میں بات کی, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک معاشرے میں نا ایک پازیٹیو چیز آئی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شعور, سیاسی شعور جیسے آپ کہہ سکتے ہیں. مذہبی شعور بھی آ رہا ہے سلولی ڈفرینٹ اس کے عوامل ہیں لیکن آ رہا ہے. ایک یہ چیز تو بہت اچھی ہے, لیکن ساتھ ہے اس شعور کے ساتھ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے حق کیا ہیں, اپنے حقوق کا علم ہو رہا ہے. لیکن ایک نیگیٹو چیز آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو حقوق کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں, رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. ہاں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. کیا لوگ اس کو بھی سمجھ پا رہے ہیں کہ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ صبح یار میرے خیال سے نا ایک میں عبد الرحمان کی جو پرانی بات رہ گئی تھی وہ بیچ میں کیونکہ کٹ گئی, وہ یہ کہ سوشل میڈیا واریئرس جو وہ لوگ ہیں آج کل کے, سوشل میڈیا واریئرس زیادہ ہیں بنسبتاً آپ کو اگر کوئی پولیٹیکل یا کوئی بھی اگر آپ کو روڈ پہ بلاتا ہے تو وہ نہیں جاتے, صرف مطلب فیس بک پہ سپورٹ کر دیا, سوشل میڈیا پہ سپورٹ کر دیا, ادھر ٹویٹ کر دی. بٹ اس کے پیچھے بھی نا میکیاولی ایک فلاسفر تھا پولیٹیکل سائنس کا, اس کی ایک کوٹ ہے کہ لو از ٹیمپریری, فیئر از پرماننٹ. تو ہماری سوسائٹی کے اندر جو فیئر کا ایلیمنٹ ہے نا, وہ اب کس نے کسی بھی جو ہے اسٹرکچر جو فنکشنلسٹ جو لوگ ہیں جو اس پوری سوسائٹی کو چلا رہے ہیں, انہوں نے فیئر کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ کریٹ کر دیا کہ ہم لوگ کبھی سوشل میڈیا سے آگے نکل نہیں پاتے. جو نکل پاتے ہیں ان کو ایسا برا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ پھر سے سب میں ڈر بیٹھ جاتا ہے. ابھی وہ واقعہ ہوا ارشد شریف والا, اور اس طرح کے جتنے واقعات ہوتے ہیں جس کے اندر کسی بندے کو مار دیا جاتا ہے یا کسی کو کچھ اس طرح کر دیا جاتا ہے, اس کی آواز دبا دی جاتی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر نا ایک ڈر کا ایلیمنٹ قائم ہو جاتا ہے, جس سے ایک بندہ سوشل میڈیا پہ بھی تبھی پوسٹ کرتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. اگر سوشل میڈیا سے بھی وہ بندے اٹھانے لگ جائیں اور یہ کسی طرح رول آ جائے تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنی ٹویٹس آتی ہیں. نہیں یہ ویسے نا ایک ایکسیپشن ہے, یہ جو آپ کیس بتا رہے ہیں نا یہ ایک ایکسٹریم ہے جا کے, کہ مطلب کم ہی ایسے حالات ملک میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں. جیسے فرض کریں آج کل ایک سیاسی جماعت کے پیدا ہوئے ہیں کہ جناب آپ ریاست کے خلاف بولنا ایک مجبوری لوگوں کی بنی ہوئی ہے, اور جو بول رہے ہیں اس کے خلاف ایکشن, یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ آپ معاشرے کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کوئی کریکٹر, فرض کریں نا آپ کی گلی کے اندر ہر روز لوگ اپنا گھر کی صفائی کر کے کوڑا سارا باہر ڈال رہے ہیں, پوری گلی کے اندر کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی کہ یار میں مل کے ان کو 2-4 لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کا کوئی پکا انتظام کرا دوں, باہر کوئی ڈرم رکھوا دوں, 10 گلیاں کام کرنا شروع کر دیں, پورا علاقہ صاف ہو جائے. اچھا بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ ہے, ہم اکثر فیس کرتے ہیں, گھر میں کسی ممبر کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے تو سارے شہر کو کالیں جا رہی ہوتی ہیں, اس کا اپنا بلڈ گروپ ہوگا, خود نہیں ڈونیٹ کر رہا. وہ کہنے سے مراد ہے لوگوں کو درس تدریس کرنا. یہ میں نے صرف 2 مثالیں دی ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سوسائٹی کو کہہ لیں کہ آگے بڑھانے میں رول پلے کرتی ہیں. اس کے اندر کریکٹر اپنا رول, اپنا جو کیا نام لیتے ہیں کردار ہے وہ صفر ہے, اور لوگوں کو درس دینا, باتیں کرنا, میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک انتہائی ایکسیپشنل کیس ہے. کوئی ایسے حالات, ایسا سینیریو پیدا ہو جائے جناب آپ اسٹیٹ کے اینٹی اسٹیٹ آپ جا رہے ہیں, تو پھر اسٹیٹ ایسی کارروائیاں کرتی ہے, جو کہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, کبھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے وہ بھی. ویسے تو میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی اس کے الفاظ کے اوپر, صرف الفاظ کے اوپر پابند سلاسل کرنا یا اس کو اس کی زندگی کا حق چھین لینا, میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے یہ کہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو وہ آپ جیسے بات کر رہے تھے نا, آپ نے ایک بڑی اچھی اگزامپل دی کہ کچھ لوگ کوڑا گلی میں پھینک دیتے ہیں لیکن اپنا گھر صاف کر لیتے ہیں. تو بات پھر وہی آتی ہے کہ بھائی اس کو یہ پتا ہے کہ میرا اپنا جو مقصد تھا نا اپنا گھر صاف کرنا, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ ہمسائے کے بھی کچھ حقوق ہیں اس کے. تو وہ اس نے کوڑا گلی میں پھینکا, سارے جو گلی میں سے گزر رہے ہیں ان سب کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا. تو وہ بات وہی ہے کہ حقوق اور ذمہ داریاں, میری سوئی بار بار اسی جگہ پہ آ رہی ہے. نہیں بڑی اچھی چیز ہے یہ کہ لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ ہمارے رائٹس کے ہیں, اپنے رائٹس کی خاطر لڑنا مرنا رولنا ہر چیز ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ میری کوئی ڈیوٹیز بھی ہیں, میرے اوپر معاشرے کی طرف سے کوئی ذمہ داری یا کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں جو میں نے نبھانے ہیں, وہ نبھانے سے میں بالکل غافل ہوں, اور جناب مجھے میرے حقوق چاہیے. تو یہ ظاہر سی بات ہے, آپ نے جو ہے کہ سکے کے 2 رخ ہیں, دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں. ایکچولی نا اٹس آل اباؤٹ شعور, کہ آپ نے جو حقوق ذمہ داری یہ سارا جو ہے وہ شعور کی گیم ہے. جتنا آپ کے اندر شعور آ جاتا ہے اتنا آپ کو ہمسائے کے حقوق بھی پتہ چل جاتے ہیں, اتنا آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے, اتنا ہی آپ باہر بڑھ چڑھ کے آپ جو ہے وہ لوگوں میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, خلق خدا کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ لوگ نا ایکچولی اس کنسیپٹ کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں. اس دنیا میں آنے کا صرف یہ مقصد تھوڑی ہے کہ 9 to 5 جاب, بچے شادی, پھر بچے شادی, اور پھر ان کے بچے, پھر ان کے بچے, ان کی شادی. اس دنیا میں آنے کا اوبویسلی ایک مقصد ہے. ہماری جنریشن میں نا عبد الرحمان میں نے سب سے زیادہ یہ دیکھا ہے کہ 70 to 80% جو لوگ ہیں نا
وہ 9 to 5 جاب اور ایک چھوٹا یا بڑا گھر یا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ یا گاڑی کے پیچھے پڑے ہوئے. حالانکہ یہ 25 میری زندگی گزرے نا, اگلے 25 بھی گزر جانے مجھے نہیں پتہ چل رہا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ میں نے مرنا ہی ہے. تو جب آپ اس کانسیپٹ کو ذہن میں سوچتے ہیں نا کہ یار میں نے مرنا ہے, موت ہے آگے, اور یہ میں نے اتنا زیادہ کما بھی لیا, دین واٹ, آخر تو یہ چلا ہی جانا ہے نا میرے پاس سے. تو اس کا مطلب ہماری زندگی میں ایک مشن ہونا چاہیے, ایک ویژن ہونا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس سے کوئی دنیا کا فائدہ ہو, یا جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا. اب یہ جو مقصد کیا ہے اس کے بارے میں ہم پھر سے بات کی جا سکتی ہے, یا اس کے بارے میں عبدالرحمان وضاحت کریں. یہ مقصد کا لفظ جو آپ نے بولا ہے, مجھے یاد نہیں کسی بندے نے مجھے نصیحت کی تھی کہ زندگی کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک مقاصد ہیں اور ایک ضروریات ہیں. ایک ہے پرپز آف لائف, ایک ہے نیڈز آف لائف. آپ کی بات کا اگر میں اس کو کہہ لیں کہ کوزے کو سمندر کو کوزے میں کیا ہوتا ہے سمندر کو کوزے میں بند کروں, سمرائز کروں اس کو, تو وہ یہی ہے کہ لوگوں نے اپنی نیڈز کو اپنے پرپزز بنا لیے اور اپنے پرپزز آف لائف کو اپنی ایک نیڈ سمجھ کے پسے پشت ڈالا ہوا ہے. یعنی جو زندگی کے مقاصد تھے ان کو ضرورت کے تحت استعمال کر رہے ہیں. جب کہ مصیبت پڑنی ہے تو اللہ یاد آ جائے تو نمازیں جناب شروع ہو جانی ہے, مسجد میں چلے جانا ہے. اور جب کہ جو زندگی گزارنے کی ضرورت تھی, جس کو بار بار یہ 9 to 5 کا نام دے رہے ہیں, کہ کچن چلانے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے ایک ضرورت تھی نا, اس کو مقصد بنا لیا گیا. اور جناب یونیورسٹیوں کی ایجوکیشن کا, کالج اسکول کا دن رات یہی فوکس ہے کہ جی نوکری کیسے لینی ہے, نوکری کیسے لینی ہے. کریٹیوٹی کو مار دیا گیا بندوں کے اندر. حالانکہ مسلمان جناب آپ ہسٹری پڑھیں تو بڑے بڑے تاجر پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے موجد کہتے ہیں جی, انوینٹر کو کیا کہتے ہیں, وہ پیدا ہوئے ہیں. تو مسلمانوں کی ایک ہسٹری ہے. لیکن اب کریٹیوٹی کل ہے, صرف اور صرف یہ نظر آتا ہے کہ یار یہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑنا ہے, لاکھوں روپے خرچ کر کے, اس کے بعد کہیں نوکری مل جائے, 25-30 ہزار سے شروع ہو جائے, 6 فگر سیلری ہر ایک کا خواب ہے. اچھا میں نا ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے سبحان نے بات کی نا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, کیونکہ ہر بندے نے ایک دن مرنا ہے. تو مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ نا میں دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے یوٹیوب کے اوپر, غامدی صاحب ایک اسکالر ہیں اسلام کے, تو کافی ویسے ان سے ریلیٹڈ وہ کنٹروورسیز بھی ہیں, لیکن ان کا نا پچھلے دنوں ایک کلپ تھا کہ ایک ان سے سوال پوچھا گیا کہ ان کیس میں جب مر جاؤں تو مجھے پتہ لگے کہ یہ جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی آپ مرو گے تو جنتوں میں جاؤ گے یا دوزخ میں جاؤ گے, یہ سارا معاملہ ہے, تو یہ تھا ہی نہیں, تو میں نے ساری زندگی ایسے ہی اس کے پیچھے لگ کے ضائع کر دی, تو پھر کیا ہوگا. تو غامدی صاحب نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا, تب تک آپ زندگی گزار چکے ہوں گے, اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو زندگی کے مقاصد کا سمجھ آ جائے تو پھر اس کے اوپر آپ کو پتہ لگے گا کہ یار میں نے الٹیمیٹلی اس دنیا سے تو جانا ہے, تو پھر مجھے کچھ اعمال ہیں جو کرنے پڑیں گے. تو اس کے پیچھے ایک چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے فیتھ. تو فیتھ کے اوپر اگر ہاں فیتھ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا, ان ٹرمز آف رزق بھی اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے. کہ ایکچولی نا ہمارا یقین ختم ہو گیا ہوا ہے, یقین اس لحاظ سے ختم ہو گیا ہوا ہے. میں آج آپ کو کہتا ہوں آپ جاب نہ کرو, اور یا کہہ لو آپ جاب نہیں کر رہے ہو, آپ چھوٹا سا بزنس کر رہے ہو 20-30 ہزار روپے کا, آپ کو کوئی بندہ اپنی بیٹی نہیں دے گا. آپ فل نمازی ہو, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو, نیک ہو, سچ بولتے ہو, وہ آپ کو بیٹی نہیں دیں گے. بٹ اگر آپ جوا کھیلتے ہو لیکن کما کروڑوں رہے ہو, تو آپ کو اچھی سے اچھی لڑکی جو ہے وہ اپنا باپ دینے. تو یہ اسی پہ ہے کہ ان کا یقین ہی نہیں ہے اس چیز پہ کہ وہ بندہ, اس بندے کی کیا اوقات کہ وہ ان کی بیٹی کا خرچہ اٹھا سکے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں. پرائیورٹیز کا ڈفرینس ہے نا, ہاں اس کے اوپر اب یقین کے اوپر یقین, تو پھر جب اللہ تعالیٰ پہ ہو تو پھر تو اسی پہ وہ غزوہ بدر والا انسیڈنس ہے نا, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ کہ اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی تو ہم لوگ, تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. تو دیکھو جب آپ سب کچھ اپنا داؤ پہ لگاتے ہیں نا, مدد اللہ تعالیٰ کی تب آتی ہے. ہم لوگ کبھی یہ سب کچھ اپنا داؤ پہ لگاتے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سارے صحابہ کا سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا تھا, تو پھر فرشتے بھی آئے اور پھر وہ 313,000 پہ بھی جیت گئے. اس پہ وہ عبدالرحمان ایک شعر کہتے ہیں 313, میں کہوں گا پلیز عبدالرحمان شعر یار وہ بات تھوڑی سی ہنسی مذاق میں چل جاتی, لیکن وہ ریئلٹی ہے اس وقت کی. ایمان کا یہ مطلب کہ فرق ہے کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ, آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی.
ہاں یہ ایک شعر, ہاں یہ شعر, یہ تو کمال ہی شعر ہے. اس پہ عبد الرحمان کا ہم نے کافی, کیونکہ ہر اسپیچ کے اندر عبد الرحمان نے یہ شعر لازمی سنا ہے. یہ عبد الرحمان نے اسکول سے یاد کیا تھا شعر, اور اس کے بعد اس نے آج تک جتنی بھی اسپیچز اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں کی, یہ شعر لازمی پڑھا. میں قیامت تک یہ پڑھوں گا, اللہ کرے قیامت سے پہلے مسلمانوں کی غیرت جاگ جائے اور وہ یکجا ہو جائے, آمین آمین. غلامی سے ہم نکل آئیں, لیکن یہ حقیقت ہے. ہاں ویسے بہت اچھی بات کی عبد الرحمان نے, اور بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر میں اسی کو چھوٹا سا ایک واقعے کے ساتھ جوڑنا چاہوں کہ وہ یہ ہے کہ فیتھ کی جو ہم بات کر رہے تھے, تو ہمارے لیے ہمارے بلکہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ وہی دریا تھا اور ایک طرف حضرت موسیٰ تھے جن کے لیے اس دریا نے دروازہ کھول دیا, راستہ کھول دیا, اور اسی دریا پر سے فرعون گزرنے کے لیے آیا اور اسی دریا نے اس کو غرق کر دیا. تو بات ساری فیتھ کی ہے. تو پھر آج کے اس ٹاپک میں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے کافی کچھ ڈسکس کیا, کچھ ہنسی مذاق بھی ہوا, کچھ سیریس ڈسکشن بھی ہوئی, اور ان میں سے سب سے جو میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں شعور اپنی حقوق کا آ گئے, اور اب ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں, ان کو پورا کریں, اپنے رب کے اوپر فیتھ رکھیں, اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے مقاصد کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تو عبد الرحمان آپ اگر اس کے اوپر. بالکل ایسے ہی ہے جی, آپ نے بڑا زبردست سمرائز کر دیا. اسی طرح ایسے ٹاپکس کے اوپر ہم مزید ڈسکشنز کرتے رہیں گے, کچھ ہنسی مذاق بھی ہوتا رہے گا, اور لیکن آخر پہ سوال یہی ہوگا کہ واٹ اباؤٹ یو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں, اور چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کر ہی لیا ہوگا ابھی تک. سو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.